ایپیسوڈ 84۔ نرسری کا وہ پی سی او بھی مصروف ترین پی سی او تھا۔ 10 منٹ انتظار کے بعد میرا نمبر آیا۔ وہیں چھوٹا سا ایک بوتھ لگا تھا۔ لوگ عموماً اسے استعمال نہیں کرتے تھے، مگر میں نے وہاں بیٹھے ہوئے نوجوان سے انگلش میں کہا کہ میں بوتھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد موسیٰ خان لائن پر تھا۔ وہ آواز سے نہایت مہذب اور پڑھا لکھا لگتا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے غرا کر دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہارا باپ کامران بول رہا ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا اور وہ پھنکارتے ہوئے بولا، میرے آدمی کو چھوڑ دو کامران۔ اسی لیے تم نے گلوریا کو اغوا کیا ہے؟ کیا کرتا، مجبوری تھی۔ اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا، ابھی تک شاید اسے شاہانہ کے اغوا کا علم نہیں ہوا تھا۔ ہر انسان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ گلوریا کو اغوا کرنا تمہاری مجبوری تھی اور شاہانہ کو اغوا کرنا میری۔ کون شاہانہ؟ تمہاری بھانجی آصف علی کی بیٹی شاہانہ۔ بکواس کرتے ہو تم۔ اگر یقین نہیں ہے تو وہاں فون کر لو یا پھر صبر کرو، ابھی وہ لوگ خود ہی رابطہ کریں گے تم سے۔ اوکے، اب تم سے رات کو بات ہوگی۔ یہ کہہ کر میں بوتھ سے باہر نکل آیا۔ ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ جب ہم اس گلی سے نکل رہے تھے اسی وقت مجھے ایک سوزوکی ہائی روف دکھائی دی۔ اس میں کرخ چہروں والے 6 آدمی تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ یہ موسیٰ خان کے آدمی ہیں۔ تیمور نے میری طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے تیمور؟ ان آدمیوں کو واپس نہ جانے دیں۔ واپس نہ جانے دیں؟ کیا تم ان 6 پلے ہوئے سانڈوں کو پکڑ کر لے کر جاؤ گے؟ میرا ذہن ابھی تک اتنا نہیں بگڑا۔ ان لوگوں کو ساتھ لے جا کر مجھے کین کا اچار ڈالنا ہے۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ انہیں اب واپس نہ جانے دیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں، میرا مطلب یہی ہے، مگر پہلے یہ کنفرم تو ہو جائے کہ وہ موسیٰ خان کے ہی آدمی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے دھوکے میں غیر متعلقہ اور بے گناہ افراد مارے جائیں۔ یہ تو ابھی کنفرم ہو جائے گا۔ گاڑی واپس لے چلو، مگر پہلے اسلحہ چیک کر لو۔ مگر اس پر رونق اور بھرے پورے علاقے میں انہیں عقل سے کام لیا کرو تیمور۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر کسی ویران سڑک پر لے جائیں گے ہم۔ تیمور نے گاڑی ٹرن کی اور دوبارہ پی سی او کے سامنے پہنچ گیا۔ پی سی او کے باہر ہائی روف موجود تھی اور اسٹیئرنگ پر مجھے ایک آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پی سی او والے سے پوچھ گچھ کر رہے ہوں گے۔ میں نے تیمور کو گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کی اور خود پر اعتماد انداز میں نپے تلے قدم رکھتا ہوا ایک مرتبہ پھر پی سی او میں داخل ہو گیا۔ ایکسکیوز می، میں نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے آدمی کو مخاطب کیا۔ یہاں میری ڈائری رہ گئی تھی۔ وہ ڈائری میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس میں انتہائی اہم ایڈریس ہیں۔ پلیز ذرا دیکھیے، وہ میں یہاں تو نہیں بھول گیا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے غیر محسوس انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ان میں سے 2 میرے بالکل نزدیک کھڑے تھے اور پی سی او والے سے میرا حلیہ معلوم کر چکے تھے۔ اگر آپ کی ڈائری یہاں ہوئی تو وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر زحمت نہ ہو تو آپ آدھے گھنٹے بعد معلوم کر لیں۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے بعد پھر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ موسیٰ کے 2 آدمیوں میں سے ایک میری طرف لپکا۔ ایکسکیوز می سر، اگر میں غلطی نہیں کرا تو آپ جیمز ہیٹلے ہیں؟ اس نے ہنس کر کہا۔ مجھے بھی بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں اور جیمز ہیٹلے؟ آپ کو کس بات سے شبہ ہوا کہ میں جیمز ہیٹلے ہوں؟ ارے بھائی، کہاں وہ مشہور و معروف رائٹر اور کہاں میں نے سخت لہجے میں کہا۔ انہیں اس محافظ نے میرا حلیہ اور فرضی نام بتا دیا ہوگا۔ میں اب بھی اسی لباس اور میک اپ میں تھا۔ ابھی تم نے یہاں سے موسیٰ خان کو فون کیوں کیا تھا؟ موسیٰ خان؟ یہ نام تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ اس شخص نے ریوالور نکالا اور غرا کر بولا، زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت موسیٰ خان کے پاس چلنا ہوگا۔ میں کہیں بھی چلنے کو تیار ہوں، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ موسیٰ خان ہے کون اور مجھ سے اس کی کیا دشمنی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے غیر محسوس طریقے سے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھا دیا۔ پھر میں نے بڑی تیز رفتاری سے UR گن نکال لی۔ پی سی او میں موجود لوگ ریوالور دیکھ کر پہلے ہی باہر نکل گئے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا لڑکا حیرت سے پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے UR گن کو وہیں آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ کہنے کو تو وہ لوگ موسیٰ خان کے آدمی تھے، مگر ابھی تک اناڑی تھے۔ ان لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میں نے گن نکال لی ہے۔ تم لوگوں کا لیڈر کون ہے؟ میں اس سے بات کرنا پسند کروں گا۔ میں ہی لیڈر ہوں، اس شخص نے سینہ تان کر کہا۔ اچھا، موسیٰ خان مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ یہ تو وہ خود ہی بتا سکے گا۔ اوکے، چلو، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مگر پلیز ان کھلونوں کو تو جیبوں میں رکھ لو۔ اگر تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ گن پوائنٹ پر مجھے لے جاؤ گے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ ارے نہیں، اگر تم شرافت سے چلنے پر آمادہ ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے خواہ خون خرابے کی؟ چلو، ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ میں نے UR گن غیر محسوس طریقے سے پینٹ کی بیلٹ میں اڑس لی۔ وہ گن کسی بھی وقت نکال سکتا تھا۔ ان بے وقوفوں نے میری تلاشی بھی نہیں لی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ تیسرے درجے کے بدماش تھے جو صرف لڑنا جھگڑنا تو جانتے ہیں، مگر اپنی کھوپڑی کو کبھی زحمت نہیں دیتے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ نکل گیا۔ لیڈر نے مجھے ہائی روف میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، تمہارے کہنے پر میں تمہیں باعزت طریقے سے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے۔ ہائی روف میں بیٹھنے سے پہلے میں نے تیمور کو اشارے سے بتایا کہ تم ہمارے پیچھے آؤ۔
مجھے انہوں نے ہائی روف کے پچھلے حصے میں بٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ شارع فیصل پر آ کر ان کا رخ ایئرپورٹ کی طرف ہو گیا۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ وہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ جلدی میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ بلوچ کالونی سے انہوں نے ہائی روف کو دائیں طرف موڑ لیا تھا۔ اس راستے پر آگے جا کر منصور کالونی اور محمود آباد کے گنجان آباد علاقے تھے۔ پھر آگے جا کر وہ روڈ پر پہنچ کر اس روڈ پر چلنے لگے جو کورنگی انڈسٹریل ایریا کی طرف جاتی تھی۔ یہ علاقہ بالکل ویران تھا اور میرے لیے انتہائی موزوں تھا۔ میں نے اچانک یو آر گن نکال لی اور غرا کر بولا، تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے ورنہ بہت عبرتناک موت مرے گا۔ اس گن سے نکلنے والی مہلک اور انتہائی طاقتور شعاعیں موٹی آہنی چادر تک میں سوراخ کر دیتی ہیں۔ اچانک میں نے لیڈر کے دائیں ہاتھ پر فائر کیا کیونکہ وہ ریوالور نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھا رہا تھا۔ گن سے روشنی کی ایک باریک دھار نکلی اور اس کے ہاتھ کو گویا آری کی طرح کاٹ دیا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کر ہائی روف کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور دہشت سے بے ہوش ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ شاید مہلک شعاع نے اس کا خون بھی خشک کر دیا تھا۔ بقیہ لوگ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ ان کے چہرے خوف کی شدت سے سفید پڑ گئے۔ گاڑی روک دو، میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے فوراً بریک لگا دی ہے۔ میں نے جیب سے ریوالور نکالا اور یو آر گن جیب میں رکھتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے دوستوں، میں تمہاری جان لے رہا ہوں، مگر اب میں تم میں سے کسی کو بھی اس خوفناک گن سے نہیں ماروں گا۔ اس کے لیے میں اپنا ریوالور استعمال کروں گا۔ پھر میرے ریوالور سے یکے بعد دیگرے 4 فائر ہوئے اور وہ سب اذیتناک انداز میں چیختے ہوئے سیٹوں اور فرش پر گر کر بری طرح تڑپنے لگے۔ پھر وہ سب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب صرف ہائی روف کا ڈرائیور بچا تھا، مگر میں اسے زندہ چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر موسیٰ خان کے پاس جا سکے۔ پھر میں نے جیب سے ایک پین نکالا اور جیبی ڈائری کا ایک صفحہ پھاڑ کر اس پر لکھا، موسیٰ خان کے لیے مزید تحفے، آئندہ اس قسم کی گھٹیا درجے کے بدماش میرے لیے مت بھیجنا۔ میں نے وہ پرچہ ڈرائیور کے حوالے کیا، یہاں سے سیدھے موسیٰ خان کے پاس جانا اور یہ پرچہ اسے دے دینا، بس اب تم جاؤ۔ تیمور نے عقل مندی یہ کی تھی کہ وہ ہمارے نزدیک نہیں ٹھہرا تھا بلکہ گاڑی آگے لے گیا تھا۔ میرا اشارہ پاتے ڈرائیور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد تیمور گاڑی لے کر آیا اور ہم اطمینان سے واپس چل دیے۔ ہم لوگ بنگلے پر پہنچے تو اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ فرڈی نے پوچھا۔ تیمور نے اسے بتایا کہ ہم لوگ موسیٰ خان کو فون کرنے گئے تھے۔ لگے ہاتھوں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے موسیٰ خان کو یہاں سے فون کیوں نہیں کیا۔ فرڈی ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا، آپ لوگوں کو خواہ کی محنت کا شوق ہے۔ افسوس تو مجھے ہے کہ آپ لوگ مجھے ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں، اسی لیے ہر معاملہ مجھ سے چھپاتے ہیں۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ کس مقصد کے لیے باہر جا رہے ہیں تو اتنی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑتی۔ صاف صاف بات کرو۔ اصل میں یہاں ایک ٹیلی فون ایسا بھی ہے جس کا نمبر کسی بھی ڈائریکٹری میں نہیں ہے۔ جب اس کا نمبر ہی نہیں ہے تو وہ ٹریس کیسے ہوگا؟ اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ سوری مسٹر کامران، مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ آپ جب سے آئے ہیں اپنے طور پر مصروف ہیں، مجھے تو آپ نے مشورے کے قابل نہیں سمجھا۔ فرڈی جذباتی ہو گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ فرڈی، اصل میں یہاں آتے ہی پے در پہ ایسے واقعات پیش آئے کہ میں کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں کر سکا۔ ویسے تمہارا کہنا غلط ہے کہ ہم تم پر اعتماد نہیں کرتے۔ ایک موقع پر تم بھی ہمارے ساتھ شریک تھے۔ یہ اور بات ہے کہ گلوریا اور تیمور ہر موقع پر میرے ساتھ رہے ہیں۔ وہ ہر واقعے سے واقف ہیں، اسی لیے بغیر کسی پیش کی پلاننگ کے میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں اندھیرے میں رکھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر فرڈی مسکرانے لگا۔ اب ذرا اس خصوصی فون کی لائن مجھے دے دو جس کا نمبر ڈائریکٹری میں نہیں ہے۔ ابھی لیجئے، یہ کہہ کر فرڈی نے انٹرکام پر کسی سے کہا، ٹیلی فون کی اسپیشل لائن باس کے کمرے میں دے دو۔ چند لمحوں بعد فرڈی کو اطلاع ملی کہ لائن ڈائریکٹ کر دی گئی ہے۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیا اور ایک مرتبہ پھر موسیٰ خان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے پہلی گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا گیا اور موسیٰ خان کی غرائی ہوئی آواز سنائی تھی، ہیلو ہیلو مائی ڈیئر موسیٰ خان، میرے بھیجے ہوئے گفٹ تو تمہیں مل گئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے آدمی بھیج دو، ان کا حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا۔ دیکھو کامران، سیدھی طرح شاہانہ کو میرے حوالے کر دو۔ اگر اسے معمولی سی غضن بھی پہنچی نا تو میں پورے شہر کو الٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ اطلاع میرے بجائے تم کراچی کے میئر کو دو تو زیادہ اچھا ہے۔ ہاں ویسے میرا وعدہ ہے کہ جب تک گلوریا محفوظ ہے شاہانہ بھی محفوظ رہے گی۔ گلوریا کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میں شہر کو الٹ پلٹ کرنے کے بجائے آصف علی کے خاندان کا نام و نشان مٹا دوں گا، اور اگر 2 گھنٹے کے اندر اندر گلوریا مجھے نہ ملی تو شاہانہ قسطوں میں تمہارے پاس پہنچے گی۔ گھڑی دیکھ لو، ٹھیک 2 گھنٹے بعد تمہیں شاہانہ کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ملیں گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، سن رہے ہو نا کامران، تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں ریسیور کان سے لگائے چپ چاپ کھڑا رہا۔ ہیلو ہیلو کامران۔ موسیٰ خان پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، میری بات سنو۔ میں نے خاموشی سے سلسلہ منقطع کر دیا اور تیمور سے بولا، شاہانہ کس کمرے میں ہے؟ وہ نمبر 4 میں ہے، تیمور کے بجائے فرڈی نے کہا۔ پھر وہ جلدی سے بولا،
کیا میں شارٹ سرکٹ ٹی وی آن کر دوں؟ میں وہیں جا کر اس سے ملوں گا۔ فرڈی نے جلدی سے وہ ریموٹ میری طرف بڑھائے جس کے ذریعے کمرے کا دروازہ کھلتا تھا۔ اسے اپنے پاس ہی رکھو اور میرے ساتھ چلو۔ شاہانہ ہوش میں آ چکی تھی اور سہمے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، یہ سب کیا ہے مسٹر؟ کہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو اور کیوں؟ یہ اپنے بندر کی بازیابی کے لیے تمہیں یہاں لے آئے ہیں۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شاہانہ تیمور سے بولی، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ پھر وہ سر جھٹک کر بولی، خیر دیکھا ہوگا، پر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میری بات غور سے سنو بیبی، تمہارے ماموں نے میری ایک فرینڈ کو اغوا کر لیا ہے۔ جوابی طور پر مجھے قدم اٹھانا پڑا، اور میں کوئی غیر ملکی نہیں ہوں۔ میرا نام تو شاید تم نے بھی سنا ہوگا، میں کامران ہوں۔ تم اگر خود کو شہنشاہ اکبر کہو گے تب بھی میں اعتراض نہیں کروں گی، کامران ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ شاہانہ مذاق خیز لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے بلندی سے دھکا دے دیا ہو۔ کیا تم کامران کو جانتی ہو؟ کبھی ملی ہو اس سے؟ میں اس سے کبھی نہیں ملی، مگر اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ وہ دہشت گرد ضرور ہے، مگر جو کچھ اس نے انڈیا میں پاکستان کے لیے کیا ہے اس سے تو وہ پوری قوم کا ہیرو بن سکتا ہے۔ تم کیا جانو اس نے انڈیا میں کیا کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں انڈیا میں گھومنے گئی ہوئی تھی، پچھلے ہفتے واپس آئی ہوں۔ وہاں اس نے بھارتی حکمرانوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ ان کا پریس اسے غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے اور پولیس والے تو اس کا نام سن کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا کامران وہاں اکیلا ہے؟ اس کے 2 ساتھیوں کا بھی بہت شہرہ تھا، تیمور اور ایک امریکن لڑکی گلوریا۔ اگر کوئی گلوریا کو قتل کرنے کے ارادے سے اغوا کر لے تو کامران کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ اگر کوئی گلوریا کو اغوا کر لے تو؟ آپ کا مطلب ہے کہ ماما نے گلوریا کو اغوا کر لیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی کامران ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اغوا کر کے آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں ہر طرح سے آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ تیمور ہیں۔ اس نے تیمور کو دیکھ کر کہا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تم اس وقت تک میری معاون رہو گی جب تک تمہارا ماما گلوریا کو میرے حوالے نہیں کر دیتا۔ اوکے بیبی، گڈ نائٹ۔ آئی ایم ناٹ اے بیبی، میں اتنی چھوٹی نہیں ہوں کہ نوجوان مجھے بیبی کہہ کر پکاریں۔ سوری مس شاہانہ۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو موسیٰ خان کو دی ہوئی مہلت میں سے 45 منٹ گزر چکے تھے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے کافی طلب کر لی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں نے موسیٰ خان کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ شاید میرے انتظار میں تھا۔ ہیلو۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں موسیٰ خان۔ تمہیں اللہ کا واسطہ کامران، شاہانہ کو نقصان مت پہنچانا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے گلوریا کو چھوڑ دیا ہے؟ وہ میرے آدمیوں کو زخمی کر کے فرار ہو گئی ہے۔ بکو مت، میری بات کا یقین کرو کامران۔ میں ختم کرو یہ ڈرامہ۔ یہ کوئی نئی قلعہ بازی ہے تو تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ تم سے زیادہ شاہانہ متاثر ہوگی۔ بہرحال اب سے ٹھیک 10 منٹ بعد پہلی قسط تمہاری خدمت میں ارسال کر دی جائے گی۔ نہیں، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ گلوریا یہاں سے فرار ہو چکی ہے۔ مگر شاہانہ یہاں سے فرار نہیں ہوئی۔ اس کی پہلی قسط وصول کرنے کے لیے تیار رہو۔ وش یو گڈ لک۔ میری بات سنو کامران، دیکھو فون بند مت کرتا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ… ہیلو کامران۔ میں نے آہستگی سے کرڈل دبا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس موقع پر موسیٰ خان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ گلوریا کا فرار بھی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا۔ گلوریا یہ حرکت کر سکتی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اگر وہ فرار ہو چکی ہے تو اب تک یہاں کیوں نہیں پہنچی؟ میں نے موسیٰ خان کی بہن کے گھر فون کیا۔ فون کسی ملازم نے ریسیو کیا۔ میں نے مسز آصف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جی وہ تو ہاسپٹل میں ہے، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں آصف صاحب کا دوست بات کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے اس وقت آصف صاحب تو موجود ہوں گے نہیں؟ جی ہاں، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ دراصل… آپ اپنا نام بتا دیجئے، صاحب آئیں گے تو میں انہیں بتا دوں گا۔ میرا نام جاوید ہے، اگر شاہانہ بیٹی ہو تو اس سے میری بات کرا دو۔ شاہانہ بیوی بھی… بولنے والا اچانک خاموش ہو گیا۔ شاید کمرے میں کوئی آیا تھا۔ پھر مجھے اس کی آواز آئی، لیجئے آصف صاحب آ گئے، بات کیجئے۔ پھر فون پر کوئی نرم اور مہذب لہجے میں بولا، ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام جان کر کیا کریں گے؟ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی، کیا چاہتے ہو تم؟ جلدی بتاؤ، میں ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس چاہتا ہوں۔ میری وائف آج کل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کل ہی وہ ICU سے روم میں شفٹ ہوئی ہے۔ ابھی تک ہم نے اس سے یہ خبر چھپائی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ شاہانہ کو اغوا کر لیا گیا تو وہ صدمے سے مر جائے گی۔ پلیز مسٹر، میری بیٹی کو گھر پہنچا دو اور مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے۔ میں سرتاپا لرز کر رہ گیا۔ میری وجہ سے ایک انسانی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میری صرف ایک ڈیمانڈ ہے۔ موسیٰ خان نے میری ایک دوست کو اغوا کرا لیا ہے، میں شاہانہ کے عوض اس کی رہائی چاہتا ہوں۔
اوہ گاڈ، یہ موسیٰ خان تو ہمارے لیے عذاب بن کر رہ گیا ہے۔ دشمن یا خود مول لیتا ہے اور مصیبت ہمارے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کبھی مجھے اور میری فیملی کو گھر تک محدود رہنے کی تاکید کرتا ہے اور کبھی خوخار قسم کے گارڈز ہم پر مسلط کر دیتا ہے۔ آپ فکر مت کریں آصف صاحب، آپ کی بیٹی آرام سے ہے، ہماری آپ سے یا شاہانہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ موسیٰ خان پر پریشر ڈالنے کی خاطر مجھ سے گھٹیا حرکت سرزد ہوئی ہے۔ پھر میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیر سے رابطہ کیا، پولیس کو تو میں اس معاملے میں انوالو کر چکا ہوں۔ تو پھر انہیں یہ بھی بتا دے کہ شاہانہ کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے بار بار یہی سوال پریشان کرا تھا کہ اگر گلوریا وہاں سے فرار ہوئی تھی تو کہاں گئی؟ اب تک تو اسے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک دہشتناک خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے گلوریا کو ہلاک کر دیا ہو اور اب شاہانہ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوں۔ یہ خیال جیسے جیسے جڑ پکڑتا گیا، میری بے چینی اور اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ پھر میں نے موسیٰ خان سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ریسیور اس دفعہ بھی موسیٰ خان نے اٹھایا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے کہا، گلوریا اب تک میرے پاس نہیں پہنچی، کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ یہاں سے 2 گھنٹہ پہلے جا چکی ہے، اب اگر وہ تمہارے پاس نہیں پہنچی تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں شاہانہ کی زندگی عزیز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں براہ راست تمہاری بیمار بہن پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہوں۔ نہیں، ایسا مت کرنا، گٹی ابھی بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہے، وہ اسی صدمے سے مر جائے گی۔ اس کے مرنے جینے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر گلوریا مزید 15 منٹ تک یہاں نہ پہنچی تو نہیں، تم ہاسپٹل کا رخ بھی نہیں کرو گے۔ میں ٹھیک 15 منٹ بعد کارروائی شروع کر دوں گا۔ اپنی بہن کو مجھ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے گلوریا کی وجہ سے شاہانہ کو اغوا کر لیا تھا، مگر میری یہ کوشش بھی رائگاں جاتی نظر آ رہی تھی۔ پھر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ایک خیال میرے ذہن میں آیا، کیوں نہ میں موسیٰ خان کو اغوا کر لوں؟ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے وہ خود دوڑا ہوا اسپتال جائے گا، میں بہت آسانی کے ساتھ اسے وہاں سے اغوا کر سکتا ہوں۔ میں اسی ارادے سے باہر نکلا کہ اس سلسلے میں تیمور اور فرڈی سے مشورہ کروں۔ میں گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر فرڈی کے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے لان میں غیر معمولی شور سنائی دیا۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں پہنچا۔ میرے آدمیوں نے کسی کو حراست میں لے رکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیسا شور ہے یہ؟ میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا اور چند قدم آگے بڑھ گیا۔ یہ بنگلے کی عقبی دیوار کے ساتھ لاش پھینک کر فرار ہو رہا تھا۔ ایک محافظ بولا، کہاں ہے لاش؟ بنگلے کی پچھلی دیوار کے ساتھ پڑی ہے۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر تیمور بھی وہاں آ گیا۔ ہم دونوں مین گیٹ سے نکل کر عقبی گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہاں واقعی کوئی لاش پڑی تھی، اگرچہ اس کے جسم پر میلی سی چادر پڑی تھی، مگر وہ بھی خون سے تر تھی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر وہ چادر ہٹا دی۔ میرا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ وہ کسی عورت کی لاش تھی، اگرچہ وہ اندھے منہ پڑی تھی، مگر میں پشت سے بھی اسے لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کے براؤن بال مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے، جینز اور شرٹ جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی اور گردن پر خراشوں کے نشان تھے۔ میری آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ گلوریا تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر لاش کا چہرہ دیکھا تو سکون کا طویل سانس لیا، کیونکہ وہ گلوریا کی نہیں، کسی اور غیر ملکی عورت کی لاش تھی، جس کا قد و قامت اور بالوں کی رنگت حیرت انگیز طور پر گلوریا جیسی تھی۔ ابھی ہم لاش دیکھ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ وہاں گویا قیامت آ گئی اور چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 ملکوں کی فوجیں آپس میں برسر پیکار ہوں۔ میں اور تیمور پھرتی سے زمین پر لیٹ گئے اور بہت تیزی سے رینگتے ہوئے گلی کے باہر گاڑی تک پہنچے۔ ہم سے پہلے ہمارا ایک آدمی عرفان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ہمارے سوار ہوتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عرفان نے بے مقصد ایک لمبا چکر لگایا۔ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ میں نے عرفان کو دوبارہ بنگلے کی طرف چلنے کی ہدایت کی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر ہم سبھی سناٹے میں رہ گئے۔ وہاں ہجوم دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ عرفان نے لینڈ کروزر کافی فاصلے پر روک لی تھی۔ پولیس کی کئی موبائلز وہاں کھڑی تھیں اور پولیس والوں کے خوف سے لوگ بنگلے سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ کچھ لوگ 4 اور 6 کی ٹکڑیوں میں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے بنگلے کی طرف جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ میں اس وقت بھی پولیس کو مطلوب تھا اور اس وقت میں اپنے اصلی حلیے میں تھا۔ میرے سوالات کا جواب دینے کے بجائے وہ لوگ الٹا مجھے دھر لیتے۔ میں انہیں کیسے یقین دلاتا کہ میں صدر پاکستان کے بلانے پر یہاں آیا ہوں؟ پھر انکوائری ہوتی، CMLA سے رابطہ کیا جاتا، ممکن ہے اس کے بعد میری گلو خلاصی ہو جاتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ CMLA مجھے پہچانے سے انکار کر دیتے۔ اس صورت میں پھانسی کا پھندا میرا مقدر ہو کر رہ جاتا۔ تیمور بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا اور شاید وہ بھی یہی سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں تھا۔ اس نے بھررائی آواز میں کہا، کامران، میں اور عرفان معلوم کر کے آتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ تم گاڑی لے کر بہادر آباد کی مارکیٹ کی طرف نکل جاؤ اور اسی راؤنڈ اباؤٹ پر ہمارا انتظار کرو۔ تمہارا یہاں کھڑے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ یہی تو ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ عرفان کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے. آس پڑوس کے لوگوں نے اسے بنگلے میں آتے جاتے ضرور دیکھا ہوگا. پولیس کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ اس بنگلے سے اس کا کوئی تعلق ہے وہ لوگ پہلی فرصت میں سے گرفتار کر لیں گے. تو ٹھیک ہے، میں پھر اکیلے ہی چلا جاتا ہوں. براہ راست پولیس والوں سے ہی پوچھ گچھ مت شروع کر دینا، اور ہم لوگ بہادر آباد کے بجائے مین شاہراہ فیصل کی اس مسجد میں تمہارا انتظار کریں گے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. کوئی سواری نہ بھی ملے تو تم پیدل بھی وہاں پہنچ سکتے ہو. تیمور گاڑی سے نیچے اتر گیا تو عرفان نے انجن اسٹارٹ کیا اور لینڈ کروزر جھٹکے سے آگے بڑھ گئی.